مولانا صلاح الدین صاحب مظاہری مقدس اللہ العالی ہیں، انہیں زحمت سخن دے رہا ہوں اور اس شعر سے ان کا استقبال کرتا ہوں کہ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ حضرت سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی عرفانی بیانات سے ہم تمام سامعین کو مستفید ہونے کا حسین موقع عنایت فرمائیں۔ کہ اگر ہم چاہیں کہ ان چاروں گواہوں کو اپنے موافق میں لے کر آئے تو اس کے لیے کرنا یہ پڑے گا کہ ہم آپ اس دنیا میں توبہ کر لیں گے۔ ان چاروں گواہوں سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اذا تاب العبد انسى الله الحفظة ذنوبه وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض حتى يلقى الله وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِّنَ اللَّهِ بِذَنْبٍ۔ جب انسان سچے پکے دل سے توبہ کر لے گا، پختہ ارادے کے ساتھ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے گا، تو ان چاروں گواہوں سے کہا جائے گا اے گواہ تو نے اس کے خلاف تو لکھ لیا ہے، لیکن دیکھ یہ میرا بندہ ہے اور اپنے گناہ سے نادم ہو کر شرمندہ ہو کر توبہ کر لیا ہے، اور اب تو اس کے موافق تیار ہو جا۔ سارے گواہ سے کہا جائے گا کہ ان کے گناہوں کو ختم فرما دے، نیست و نابود فرما دے۔ اور ایک دن ایسا ہوگا کہ کوئی چیز بھی اس کے خلاف گواہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ انشاءاللہ ہم آپ توبہ کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا توبہ کرنے والا بنائے۔ میرے بھائیوں، ہم آپ توبہ کریں گے تو اللہ کا ولی بھی بن سکتے ہیں، اور آپ کے ہمارے اس علاقے سے بھی توبہ کرنے والے توبہ کیے تو اللہ کے ولی بن کر دنیا سے گئے، اللہ کے ولی بن کر زندگی چلے گئے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے بندے تو ہیں لیکن ہم تو عالم نہیں، ہم تو مفتی نہیں، ہم تو حافظ نہیں، ہم تو ایسے ہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے یہاں آپ کی قدر ہے، آپ کے اعمال کی قدر ہے۔ ہم آپ اس دنیا میں رہ کر اللہ کے سامنے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ولی بنائیں گے۔ اللہ کی رحمت بہانے تلاشتی ہے، میرا بندہ کسی طرح میرے طرف آ جائے میں اس کو اپنا قریب کر لوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان اللہ کے جانب ایک ہاتھ چلتا ہے، اللہ اس کے جانب دو ہاتھ چل کر آتے ہیں۔ انسان اللہ کے جانب چل کر آتا ہے، اللہ اس کے جانب دوڑ کر آتے ہیں۔ رحمت خدا بہانہ می جویت بہا نمی جویت۔ اس لیے ہم سب کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ایک شرابی کا واقعہ لکھا گیا ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ایک دن گئے دریائے نیل کے قریب، چنانچہ وہاں دیکھتے ہیں ایک کچھوا کہیں سے آیا، اس کچھوے پر بچھو سوار ہو جاتا ہے اور کچھوا کشتی کا کام کرتا ہے، ایک پار سے دوسرا پار کر رہا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے سمجھا کہ کوئی راز اللہ نے اس میں کوئی پنہا کر رکھا ہوگا، لہذا حال معلوم کرنے کے لیے چلنا چاہیے۔ آپ بھی اس کے پیچھے چلتے دیکھتے یہ ہے کہ کچھوے نے اپنے پیٹھ پر بچھی کو سوار کر کے ایک پار سے دوسرا پار کیا، لیکن دوسرے پار کے قریب ہی جو ہی کیا وہاں دیکھا یہ جا رہا ہے بہت بڑا سانپ پڑا ہوا ہے، اور اس سانپ کے قریب میں ایک شرابی شراب پی کر مست پڑا ہوا ہے، بے ہوش ہے، مدہوش ہے۔ بچھو آنے کے بعد اس شرابی کو ڈنک مار دیا، اس سانپ کو ڈنک مار دیا، وہ سانپ وہی مر گیا، اور پھر بچھو اپنا کام کرنے کے بعد پھر واپس ہو گیا، کچھوے پر سوار ہو کر چلا گیا۔ کس نے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے اس شرابی کو ہوش میں لایا
ان کے پانی میں، ان کے منہ میں، چہرے میں پانی وغیرہ ڈالا، ہوش میں لایا۔ چنانچہ جب اس کو ہوش آتا ہے، اس شرابی کو اپنے سامنے میں دیکھتا ہے کہ ہمارے بیچ، ہمارے سامنے میں، ہمارے علاقے کے، ہمارے دور کے اتنے بڑے ولی حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ اس گنہگار کے پاس، اس پاپی کے پاس کیسے آ گئے؟ متعجب اور تعجب بھری نظروں سے جب دیکھتا ہے، حضرت کہتے ہیں کہ دیکھ، میرے آنے پر تو تعجب نہ کر، میرے آنے پر تو یہاں تعجب نہ کر، بلکہ دیکھ یہاں پر کیا ہے۔ کہتا ہے وہ شرابی کہ حضرت یہ تو بہت بڑا سانپ ہے۔ کہنے لگا، حضرت کہنے لگے کہ دیکھ یہ سانپ مرا ہوا ہے یا زندہ ہے؟ شرابی کہتا ہے حضرت یہ سانپ مرا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ مرا ہوا ہے۔ حضرت نے کہا دیکھ یہ سانپ ایسے ہی نہیں مرا ہے، اللہ نے اس سانپ کو مارنے کے لیے بچھو، کچھوا وغیرہ کا انتظام کیا، اور یہ قریب تھا کہ یہ سانپ تم کو ڈس دے، اور تم شراب پی کر مست پڑے ہوئے تھے، لیکن تم کو ڈسنے سے پہلے بچھو آ کر اس سانپ کو ڈنک مار دیا، جس کی وجہ سے سانپ مر گیا۔ تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اللہ رب العزت کو بھولے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے تم کو نہیں بھولا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے بھائیوں، حضرت نے کہا کہ دیکھ کیسا کیسا انتظام کیا۔ شرابی ہوش میں آنے کے بعد حضرت کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہے، کہتا ہے حضرت ہم بھی مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں۔ آج کے بعد سے کبھی ہم شراب نہیں پیئیں گے، آج کے بعد سے کبھی ہم جوا نہیں کھیلیں گے، آج کے بعد سے ہم کبھی تاش نہیں کھیلیں گے۔ حضرت کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، رند کے رند رہے، پھر بھی ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ جی، دنیا میں اللہ کی نافرمانی میں رہ کر انہوں نے زندگی گزاری، لیکن وقت آیا کہ اللہ نے اسے آغوش رحمت میں لے لیا، توبہ کیا، استغفار کیا، حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوا۔ آتا ہے کہ وہ شرابی بھی اپنے زمانہ کا ایک بہت بڑا ولی بنا، اپنے زمانہ کا بہت بڑا ولی بنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم دنیاوی زندگی گزارتے ہم آپ سے گناہ بہت سارا غلطیاں ہو رہی ہیں۔ ہر انسان اپنے اعمال کے بارے میں جانتا ہے کہ ہم کون سا عمل کر رہے ہیں، میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوئیے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوئیے۔ ایک غیر مسلم انسان جو مجوسی تھا، بت پرست تھا، ہر دن کا معمول تھا، بت خانے میں جا کر کے وہ اپنے صنم کو پکارتا تھا، یا صنم کہہ کر کے پکارتا، پوجا کرتا۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کئی سالوں تک اس کو جب پوجتا رہا، کئی سال ہو گئے، صنم خانے میں جا کر انہوں نے اپنے معبود باطل کو خوب پوجا، خوب پرستش کی۔ غیر مسلم تھا۔ اتفاقیہ طور پر ایسا ہوا کہ اس غیر مسلم کے زبان سے بلا ارادے کے نکل گیا یا سمد۔ ہر دن کہتا تھا یا صنم، یا صنم، یا صنم، یا صنم کہہ کر پکارتا تھا، لیکن ایک دن کی بات ہے، اس کے زبان سے ایسے ہی نکل گیا یا سمد۔ اللہ رب العزت کا نام ہے۔ کس کا نام بھائی؟ اللہ رب العزت۔ یا اللہ، یا رحمان، ہم سب کہتے ہیں نا بھائی، یا اللہ، یا رحمان۔ ہم آپ رات کے اندھیرے میں بھی اٹھ کر کے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہو جائے، ہم سب اللہ کے ہو جائے۔ میرے بھائیوں، وہ غیر مسلم انسان جب یا سمد اس کے زبان سے نکل گیا، ایسے ہی نکلا، غیب سے آواز آ جاتی ہے
کہ آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، اے میرا بندہ میں حاضر ہوں، بول تو کیا بولنا چاہ رہا ہے، مانگ تو کیا مانگنا چاہ رہا ہے۔ کس سے کہتے ہیں؟ غیر مسلم سے۔ اللہ رب العزت اے میرا بندہ، اے میرا بندہ بول تو کیا بولنا چاہ رہا ہے۔ اللہ کا نام لیا اس نے، اللہ کا نام زبان سے لیا، اللہ کے جانب سے آواز آ گئی، تو جو ہی آواز آئی فوراً وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، یہ کہہ کر کے مسلمانوں کے خدا کا نام، اللہ رب العزت کا نام ہم نے جان بوجھ کر نہیں لیا، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اپنے اس زبان سے اللہ رب العزت کا نام یا سمد کہہ کر کے لوں، لیکن ایسے ہی نکل جانے پر اللہ رب العزت کے نام میں اتنی تاثیر ہے، تو فرماتا آتا ہے کہ اس نے کہا جب ان کی باتوں کو ماننے لگیں گے تو کتنی تاثیر ہوگی۔ چنانچہ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اور تمام بتوں کو ایک طرف سے توڑ ڈالا، کیا کہہ کر؟ یہ کہہ کر کہ اے معبود باطل، ہم نے تیری ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، کئی سالوں تک تیری پرستش کی ہے، لیکن تیرے طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، ہم نے ہر وقت تجھ کو پوجا، پتہ یہ چلا تو باطل ہے، تو کل عدم ہے، تجھ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ایک طرف سے توڑ ڈالا، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارا، وہ بھی جب دنیا سے گیا تو اللہ کا ولی بن کر گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مجلس ذکر میں شامل ہونے والے بزرگوں، تبلیغی مرکزوں میں جانے والے بھائیوں، مدرسے میں پڑھنے والے ہمارے بچے، ہم آپ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کو پکاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کا ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ان کے ہو جاتا ہے۔ ہم آپ بھی اللہ کا نام لے کر دیکھیں، اللہ کو ہمیشہ پکارتے دیکھیں، پکارتے رہیں، آپ کو بھی اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا، اللہ کا نام سننے میں مزہ آئے گا، اللہ کا کلام پڑھنے میں مزہ آئے گا، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مزہ آیا کرتا تھا، جیسے اولیاء اعظام کو اللہ کا نام لینے میں مزہ آتا تھا، انشاءاللہ ہم سب کو بھی مزہ آئے گا۔ اللہ کے ولی وہ یہ سمجھتے تھے، کیا سمجھتے؟ ذکرک للعشاق خیر شراب وکل شراب دونہ کسراب، آپ کا ذکر عاشقوں کے لیے بہترین شراب ہے، اس کے علاوہ ہر شراب سراب کی طرح سے ہے۔ جو اللہ کا سچا عاشق ہوگا، اللہ کا سچا عاشق ہوگا، اللہ کا نام لینے میں، اللہ کا نام سننے میں، اللہ کی مجلس میں بیٹھنے میں مزہ آئے گا، اور ہم سب کو بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ آئی جب ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی یادوں میں ہمیشہ ہمیں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ آپ حضرات کل کے جلسے میں جو لوگ میرے بزرگ لوگ، میرے بھائی اپنے گھروں میں موجود ہیں، آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ جلسے کو ہر اعتبار سے کامیاب بنائیں۔ کامیاب بنانا آپ پر ضروری ہے، آپ پر ضروری ہے۔ آپ کے یہاں بزرگان اعظام اولیاء کرام آپ کے گاؤں میں حضرت مفتی صاحب کی دعوت پر آ رہے ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ ہم پیسہ زیادہ روپیہ مال و دولت دے کر کے ہم نے علماء کرام کو نہیں بلایا ہے، بلکہ ہمارے اسلاف کا جو طریقہ رہا ہے جلسہ کرنے کا، اس کو ہم کسی قدر انجام دینے کی کوشش میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آپ
آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس جلسے کی ہر اعتبار سے قدر کریں، تعاون کریں، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جہاں پر پیسہ روپیہ خرچہ کرنے کی باری آئے تو آپ پیسہ لوٹا دیں، آپ لوٹا دیں یہ کہہ کر کہ یہاں ہم دیں گے، تعاون کریں گے، یہاں پر بزرگان اعظام آئیں گے، تشریف لائیں گے، اکابر علماء کرام تشریف لانے کے بعد میرے لیے دعا کریں گے، ہم سب کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان حفاظ کرام کے سینے کو ان حفاظ کرام کے سینوں میں قرآن کو ہمیشہ ہمیشہ تک حفاظت فرمائے، بسائے رکھے، ہمیشہ حفاظ کرام کو قرآن پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ ابھی آپ نے سنا مفتی صاحب کہہ رہے تھے، آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم شکر ادا کریں گے، اور اللہ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے کیا کہا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتیں بڑھا دیں گے۔ آپ لوگوں نے وعدہ کیا نا کہ شکر ادا کریں گے، آپ لوگ یہاں اللہ کے کام میں آئے ہیں، بزم نبی میں آئے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا کچھ ادب بھی ہے نا، شکر ادا کریں گے اللہ بڑھا دیں گے، اس لیے آپ لوگ مل کے بیٹھیے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بچپن میں پڑھا کہ ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ پڑھایا گیا ہے، اور آپ لوگ بھی پڑھے ہوں گے، اس لیے مل کے بیٹھ جائیے، قریب آ جائیے۔ بھائی کتنی بڑی بڑی شخصیات جو ہے یہاں آپ کے یہاں موجود ہیں، جن کا پروگرام ابھی آسام گوہاٹی سے کلکتہ گئے، وہاں سے آج یہاں ہے، صبح پھر حیدرآباد نکل جائیں گے۔ مولانا انیس الرحمان صاحب جو صدر ہیں آل انڈیا ملی کونسل کے اور سابق ناظم امارت شریعہ کے، لیکن کیا کہے علامہ اقبال نے کہا جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو۔ آپ لوگ اٹھیں گے تھوڑا سا، قریب آ جائیں، قریب آ جائیں، قریب آ جائیں۔ مولانا غیاث صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور اصل جو مہمان آج کے ہیں خاص ناظم امارت شریعہ، علامہ اقبال نے کہا جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پرواہ نشے من تم ہو، اور بجلیاں جسم ہو آسودہ و خرمن تم ہو، اور بیچ کھاتے جو ہے اسلاف کے مدفن تم ہو۔ کس نے کہا؟ علامہ اقبال نے کہا۔ کس کو کہا؟ ہمیں آپ کو کہا۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اس کا ثبوت دینا چاہیے کہ جس طرح احمد مختار ہے نبیوں میں امام، جس طرح احمد مختار ہے نبیوں میں امام، اس کی امت بھی ہے دنیا میں امام اقوام۔ اور کیا تمہارا بھی نبی ہے وہی آقا یا نام؟ تم مسلمان ہو، تمہارا بھی وہی ہے اسلام۔ علامہ اقبال کو شک ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ اسی نبی کی امت تم ہو کہ جن کی امت نے اپنے نبی سے کہا کہ دریا میں کودنے کہیں گے تو دریا میں کود جائیں گے، شیر سے لڑنے کہیں گے تو اس سے ٹکرا جائیں گے۔ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، اشارہ ہو اگر ان کا، اشارہ ہو اگر ان کا تو ہم شیروں سے لڑ جائیں، اشارہ۔ حفیظ جالندھری نے صحابہ کرام کے جملے کا ترجمہ کیا۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہمارے بیچ میں ہیں اور ہم لوگ بکھرے پڑے ہیں،
کوئی ادھر ہے میں نے کہا آپ کو لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب اور بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے اور مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے راکے ڈھیری جانس نہیں راک کا ڈھیر بولو نہیں سمجھے اس تمہیں کہنے نہیں تو منہ سے ڈھیری جانو نہیں منہ سے ڈھیری راک کا ڈھیر کا مطلب ہوا کہ موس کا ڈھیری تو موسے یہ ڈھیری ہو جائے یہ خود ہی ہوا وسو تو موسلا کواں سے اڑے کواں چلیا چلا جاتا ہے کہ نہیں تو آج مسلمان کم نہیں ہے پوری دنیا میں 1/3 مسلمانوں کی تعداد ہے لیکن اس کی کوئی عظمت نہیں ہے کیوں وجہ کیا ہے کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی طاقت میں کوئی فرق آ گیا ہے ایسا نہیں ہے میرے دوستو ہمارے میں کمی ہے ہم اگر آگے بڑھیں چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری ہے بھی محفل ہستی کو ضرورت تیری زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اب اناؤنسر صاحب مولانا اشفاق صاحب چونکہ نہیں تھے تو میں نے سوچا کہ